السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل منچ اینڈ اسٹوری۔ تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ کے لیے منچ اینڈ اسٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ تو آئیے آج سنتے ہیں کھلے بالوں پر عاشق جن کی سچی کہانی۔ اگست کا مہینہ تھا، ہماری یونیورسٹی شروع ہونے کو تھی، تو میں اور میری 2 دوستوں نے مل کے ایک ہاسٹل کا روم لیا تھا جو ہماری یونیورسٹی سے 5 منٹ کی دوری پر تھا۔ یہ ہماری یونیورسٹی لائف کی سٹارٹنگ بھی تھی، تو ہم بہت ہی زیادہ خوش تھے اپنی یونیورسٹی لائف کو لے کر۔ میری ایک دوست کا نام تھا مریم اور دوسری دوست کا نام تھا علیشہ۔ یہ دونوں میری بچپن کی سہیلیاں تھیں اور ہم ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے تھے۔ علیشہ جو کہ ہم تینوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ جب بھی مریم اور میں اس کی تعریف کرتے تھے تو علیشہ مجھے کہتی تھی کہ مجھ میں بس ایک ہی کمی ہے کہ میرے بال تم جیسے لمبے اور سلکی نہیں۔ ہمارے روم میں ایک بالکنی بنی ہوئی تھی جہاں ہم اکثر شام کو بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے اور موسم کا لطف اٹھایا کرتے تھے۔ ایک روز میں نہا کر اپنے دوستوں کے ساتھ بالکنی میں آ کر بیٹھی تو علیشہ نے مجھ سے کہا، سنو سارا، تم اپنے بالوں کو ڈھانپ لو، مغرب کا وقت ہے اور تم نے اپنے بالوں کو کھولا ہوا ہے، تمہارے بالوں کی خوشبو کہیں جنات کو دعوت ہی نہ دے دیں۔ یہ سن کے میں اور میری دوستیں ہنسنے لگیں۔ اتنے میں مریم بولی، ہاں سارا، یہ سچ بول رہی ہے، میں نے اکثر اپنی دادی سے سنا ہے کہ مغرب میں نہا کر بال کھلے رہنے سے جنات لڑکیوں پر عاشق ہو جاتے ہیں۔ میں تو ان سب چیزوں پر یقین نہیں کرتی تھی، تو میں نے اس بات کو مذاق میں ٹال دیا اور اپنے بالوں سے کھیلنے لگی اور بات بدل دی۔ اتوار کا دن تھا اور ہماری یونیورسٹی اگلے دن سے اوپن ہونی تھی، تو ہم کچھ سامان لینے کے لیے بازار چلے گئے اور جب شاپنگ کر کے واپس آئے تو ہم نے دیکھا ہمارے ہاسٹل کے سامنے والے گھر پر ایک فیملی رہنے آ گئی۔ ان کا ایک بیٹا جو بہت ہی خوبصورت تھا، وہ اپنے دروازے پر کھڑا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کے اندیکھا کر دیا اور اپنے ہاسٹل کی طرف آ گئی۔ اب ہمارے کمرے میں آنے کی دیر تھی کہ مریم اور علیشہ تو جیسے دیوانوں کی طرح اس لڑکے کے بارے میں باتیں کرنے لگ گئیں، جیسے کہ بہت برسوں سے اس لڑکے کو جانتی ہوں۔ سارا، تم بھی تو کچھ بولو اس لڑکے کے بارے میں، کیا تم نے اسے دیکھا تھا؟ مریم نے مجھ سے پوچھا۔ میں کیا بولوں، میں اسے جانتی تھوڑی ہوں اور مجھے ایسی فضول باتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ تم لوگ بھی پڑھائی پر دھیان دو، کل سے ہماری یونیورسٹی شروع ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر میں نے بات کو ٹالا اور اپنے کام کرنے میں لگ گئی۔ اب اگلے دن جب ہم یونیورسٹی جا رہے تھے تو وہ لڑکا باہر اپنے دروازے پر کھڑا تھا۔ وہ ہمیں ہی دیکھ رہا تھا پر ظاہر ایسے کر رہا تھا کہ جیسے وہ ہمیں دیکھ نہ رہا ہو۔ مجھے ایسے لوگوں سے بہت نفرت تھی، تو میں جلدی جلدی قدم بڑھا کے چلنے لگی اور ہم تینوں ایک ساتھ وین میں بیٹھ گئے۔ تم نے نوٹس کیا علیشہ، وہ ہمیں ہی دیکھ رہا تھا؟ مریم نے خوشی سے علیشہ سے کہا۔ ہاں میں نے دیکھا، مریم نے کہا، شاید وہ تمہیں پسند کرنے لگا ہے کیونکہ تم ہو ہی اتنی خوبصورت۔ یہ سن کے علیشہ ہنسنے لگی۔ مجھے بہت عجیب لگا اور میں تو بس شروع ہی ہو گئی۔ کیا تم لوگ نہیں جانتے ہم کسی اور شہر میں ہیں اور یہ لڑکا جتنا خوبصورت ہے اس کی یقیناً بہت سی لڑکیاں دوست ہوں گی، اور اب یہ جو اس طرح صبح صبح کھڑا تھا یہ یقیناً ہمارے پیچھے پڑا ہے۔ تم ہر چیز کو سیریس کیوں لے لیتی ہو؟ ہم دونوں تو ایسے ہی مذاق کر رہی تھی۔ مریم نے یہ بول کے دوسری طرف ونڈو سائڈ پر منہ کر لیا۔ اب یونیورسٹی کا ٹائم ختم ہو گیا تھا اور ہم یونیورسٹی کے گیٹ پر کھڑے ایک دوسرے کے ساتھ کلاس کی باتیں شیئر کر رہے تھے، اور اس لڑکے کو تو میں جیسے بھول ہی گئی تھی۔ پھر وین والے انکل آئے اور ہم وین پر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی ہم واپس آئے تو میں نے دیکھا کہ وہ لڑکا دوبارہ وہیں کھڑا تھا اور ویسے ہی ہمیں ٹیڑھی نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھا اور جلدی جلدی ہاسٹل کی طرف بڑھی اور اپنے روم میں آ گئی۔ اب تو جیسے مانو مجھے اس لڑکے سے ڈر لگنے لگا تھا۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ مریم نے کہا، یار یہ تو ابھی بھی وہیں کھڑا تھا، کہیں یہ واقعی میں ہمارے پیچھے تو نہیں پڑ گیا؟ علیشہ نے کہا، نہیں یہ ہمارا وہم بھی ہو سکتا ہے،
ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے وہاں کھڑا ہو، وہ شکل سے تو ایسا نہیں لگتا۔ ہم ایک کام کرتے ہیں، بالکنی سے چھپ کے دیکھتے ہیں کہ وہ واقعی کسی کا انتظار تو نہیں کر رہا، اور اگر وہ اب گھر کے باہر نہ کھڑا ہوا تو یہ یقیناً ہمارے ہی انتظار میں کھڑا ہو رہا ہے۔ چھوڑو یار، تم کیوں ڈیٹیکٹیو بن رہی ہو؟ میں جانتی ہوں وہ ہمارے لیے ہی کھڑا تھا اور اب وہ گھر چلا گیا ہوگا، میں نے ڈرتے ڈرتے غصے سے کہا۔ تو آؤ ایک بار دیکھ تو لیں۔ یہ کہہ کر مریم نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم تینوں بالکنی پر آ کے کھڑے ہو گئے اور اس لڑکے کو دیکھنے لگے۔ وہ وہیں کھڑا تھا۔ تو علیشا نے کہا، دیکھا وہ لڑکا ایسا نہیں ہے، وہ کسی کا انتظار ہی کر رہا ہے، پر مجھے ابھی بھی ڈر لگ رہا تھا تو میں بس اسے دیکھے جا رہی تھی اور کچھ نہ بولی۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد 2 لڑکیاں آئیں اور وہ انہیں لے کر گھر چلا گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ یہ دیکھ کے تو علیشا جیسے اترانے لگی کہ دیکھو وہ لڑکا ایسا نہیں ہے، تم بے وجہ ہی خود بھی ڈر رہی تھی اور ہمیں بھی ڈرا رہی تھی۔ اب مجھے بھی تھوڑا حوصلہ مل گیا تھا اور مجھے اپنی سوچ پر پچھتاوا بھی ہونے لگا تھا۔ میں ٹھنڈی سانس لے کے کھڑی ہو گئی اور ہنسنے لگی۔ ہاں یار، بے وجہ ہی اتنا برا سوچ رہی تھی میں، شکر ہے ایسا کچھ نہیں تھا۔ ہاں چلو چھوڑو، بہت بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کو بناتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اب روز ہی ہم جب بھی یونیورسٹی جاتے یا واپس آتے تو وہ وہیں کھڑا ہوتا اور ہمیں برا بھی نہیں لگتا تھا کیونکہ وہ اپنی 2 بہنوں کے انتظار میں کھڑا ہوتا تھا۔ ایک دن میں بالکنی پر بال کھلے بیٹھی تھی اور اس لڑکے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ شاید کسی کام سے باہر آیا تھا کہ اچانک لڑکے کی نظر میری طرف پڑی۔ میں نے اسے دیکھ کے دوپٹہ کر لیا اور اس نے مجھے دیکھ کے اندیکھا کر دیا اور کہیں چلا گیا۔ مجھے اس کی یہ بات بہت اچھی لگی اور مجھے وہ لڑکا بھی کچھ دنوں سے اچھا لگنے لگا تھا۔ ایک دن ہم تینوں ہاسٹل کے سامنے والے پارک میں واک کرنے گئے تو کچھ دیر بعد وہ لڑکا بھی وہاں اپنے چھوٹے بھائیوں کو لے کر آ گیا۔ اس کے 2 چھوٹے بھائی تھے جو اس کی طرح بہت ہی پیارے تھے۔ ہم تینوں واک کر رہے تھے کہ اچانک میری سلیپر ٹوٹ گئی تو میں سائڈ پر جا کے سیٹ پر بیٹھ گئی اور مریم اور علیشا نے ایک راؤنڈ کمپلیٹ کیا اور وہ دونوں بھی میرے پاس آ کے بیٹھ گئیں اور وہ لڑکا اپنے بھائیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خیر ٹائم بہت ہو گیا تھا اور وہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ میری چپل بھی ٹوٹ چکی تھی تو میں لنگڑاتے ہوئے چلنے لگی۔ یہ دیکھ کے اس لڑکے نے اپنے بھائی سے کچھ کہا اور اس کا ایک چھوٹا بھائی ہمارے پاس آ گیا اور کہنے لگا، آپ کو اگر چوٹ لگی ہے تو میں اپنی بڑی بہن کو آپ کے ہاسٹل بھیج دوں؟ تو علیشا ہنسنے لگی اور کہا کہ نہیں، اس کی چپل ٹوٹ گئی ہے اس لیے یہ ایسے چل رہی ہے۔ تو اس کے چھوٹے بھائی نے کہا کہ آپ یہ چپل مجھے دے دیں، میں اسے بنوا کے آپ کو لا دیتا ہوں، مجھے پتا ہے یہ کہاں سے بنے گی۔ اس کی باتیں بھی اس کے بھائی کی طرح بہت پیاری تھیں۔ تو میں نے اپنی دوستوں کی طرف دیکھا تو انہوں نے بھی ہاں میں سر ہلایا اور میں نے اس بچے کو اپنی چپل دے دی۔ وہ اپنے بھائی کے پاس بھاگا اور اس کا بھائی وہ چپل لے کے پارک سے باہر چلا گیا۔ اب دیر ہو چکی تھی تو میں نے مریم اور علیشا سے کہا کہ ہم واپس چلتے ہیں، اگر وہ چپل بنوا لائے گا تو ہمیں دے دے گا۔ مریم نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، شاید قریب میں کوئی شاپ نہ ہو تبھی وہ اب تک نہیں آیا۔ خیر باتیں کرتے کرتے ہم ہاسٹل آ گئے اور کھانا بنانے میں مصروف ہو گئے۔ اتنے میں دروازہ ناک ہوا تو ہمیں لگا شاید وہی بچہ ہوگا، تو میں دروازے پر گئی اور دروازہ کھولا تو باہر اس کا بھائی دروازے پر شاپر لے کر کھڑا تھا۔ جی وہ آپ کی چپل، اس نے مجھ سے کہا۔ میں دروازے کے پیچھے چھپ گئی تھی اور کچھ نہ بولی اور ہاتھ بڑھا کے شاپر لیا۔ اتنے میں اس لڑکے نے کہا، اس میں چپل کے علاوہ بھی کچھ ہے آپ کے لیے۔ یہ کہہ کر اس نے شاپر چھوڑا اور میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا تو میں نے اس لڑکے کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ میرے دروازہ بند کرتے ہی مریم آئی اور کہا کہ کیا ہوا، کون تھا؟
میں نے کہا ہاں وہ لڑکا ہی تھا، اور شاپر میں سے چپل نکالی اور شاپر کو موڑنے لگی، اسے یہ جتانے کے لیے کہ شاپر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ واہ بھئی، چپل تو بہت اچھی سلوا دی اس نے، لگ ہی نہیں رہا کہ ٹوٹ گئی تھی۔ میں بھی ڈرتے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، ہاں ٹھیک کہا تم نے، ایسا ہی لگ رہا ہے۔ تو مریم نے کہا، چلو آ جاؤ اب کھانا کھا لو، کھانا تیار ہو گیا ہے۔ میں نے مریم سے کہا، ہاں تم کھاؤ، میں چپل رکھ کر ہینڈ واش کر کے آتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں اپنے روم کی طرف گئی اور شاپر کو کھولا تو اس میں ایک خوبصورت پھول رکھا تھا جس کی خوشبو بہت ہی دلکش تھی۔ مجھے عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اب اس شاپر میں اس پھول کے علاوہ ایک کاغذ بھی تھا جس میں لکھا تھا کہ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، میں تم سے اور کچھ نہیں چاہتا، بس تمہیں دیکھتے رہنا چاہتا ہوں۔ تم پہلے بالکنی میں آ کے بیٹھا کرتی تھی، اب کافی دن ہو گئے تم وہاں نہیں آتی۔ اگر تم بھی مجھے پسند کرتی ہو تو تم ابھی بالکنی پر آ جانا، میں سمجھ جاؤں گا کہ تمہیں بھی مجھ سے محبت ہے۔ یہ سب سن کے مجھے بہت خوشی ہوئی، پر عجیب سا ڈر بھی تھا کہ میں اسے کیا جواب دوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں نے یہ سب باتیں جا کے اپنی دوستوں سے کہہ دیں تو مریم نے مجھ سے پوچھا، کیا واقعی تم سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں بھائی، ابھی وہ لڑکا ہی آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ تمہارے لیے میں نے اس شاپر میں کچھ رکھا ہے اور اس لڑکے کا نام بلال ہے، یہ لو تم یہ سب خود پڑھ لو۔ علیشہ نے کہا، اگر ایسا ہے تو تم کیا سوچتی ہو؟ مجھے تو وہ لڑکا ٹھیک لگا اور وہ تم سے صرف یہی تو مانگ رہا ہے کہ تم کچھ دیر بالکنی میں بیٹھ جایا کرو۔ مریم بھی کہنے لگی کہ وہ شریف خاندان کا لگتا ہے، تم ہاں کر دو۔ یہ سوچ کے مجھے جیسے تسلی مل گئی اور میں بالکنی کی طرف کھڑی ہو گئی۔ وہ وہیں اپنے گھر کے باہر کھڑا تھا اور مانو میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کے مسکرایا اور اپنے گھر چلا گیا اور میں بھی واپس آ گئی اور مریم اور علیشہ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اب ہم تینوں نے کچھ دیر تیاری کی یونیورسٹی کے لیے، کچھ دیر باتیں کی اور سو گئے۔ اب اگلے دن جب میں یونیورسٹی گیٹ پر کھڑی تھی تو وہاں میرے سامنے آ کر دو لڑکیاں کھڑی ہو گئیں اور کہنے لگیں، تمہارا نام ہی ہے نا سارا؟ جی ہاں، پر کیوں؟ میرے پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ ہمیں تم سے کچھ بات کرنی ہے، ہم بلال کی بہنیں ہیں، آج شام کو ہم تمہارے ہاسٹل آئیں گے، پر اس بات کا ذکر تم اپنی سہیلیوں سے مت کرنا، وہ آ رہی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں اگلی گلی کی طرف چلی گئیں اور اب وین بھی آ گئی تھی تو ہم ہاسٹل آ گئے۔ اب جیسے ہی شام ہوئی تو میری آنکھ ڈور بیل بجنے سے کھل گئی، پر یہ دونوں تو جیسے نشے میں سو رہی تھیں۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو وہاں بلال کی بہنیں دروازے پر کھڑی تھیں، تو مجھ سے کہنے لگیں کہ تمہاری سہیلیاں تو سو رہی ہیں تو ہم اندر آ جائیں۔ مجھے یہ سن کے تھوڑا عجیب لگا، پر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تو میں نے انہیں اندر آنے کو کہا۔ اب وہ دونوں مجھے غصے سے دیکھ رہی تھیں تو ان میں سے ایک بولی کہ میں بلال کی بڑی بہن ہوں، تمہیں اس سے محبت ہے نا؟ تو تم اس کے گھر والوں کو جانتی ہو؟ وہ کون ہے؟ کہاں سے تعلق ہے؟ کبھی پوچھا ہے اس سے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تو میں بالکل چپ تھی کہ اچانک بلال کی دوسری بہن نے کہا کہ ڈرو مت، ہم تمہیں ڈرانے نہیں آئے، ہم تمہیں بس یہ سمجھانے آئے ہیں کہ تم ہم جیسی نہیں ہو اور نہ ہی بلال اور ہم تم جیسے ہیں۔ بڑی بہن نے چھوٹی بہن سے کہا، سیدھا سیدھا بتاؤ اسے کہ ہم اور بلال جن زادے ہیں اور یہ لوگ آدم زادے۔ مجھے یہ بات سن کے عجیب لگا اور میں دل میں سوچنے لگی کہ ان کو مجھے اور بلال کو دور کرنے کے لیے کوئی اور ترغیب نہیں سوجی تھی کہ انہوں نے یہ فضول سا بہانہ بنا لیا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس نے کہا کہ تمہیں یہ مذاق لگ رہا ہوگا، تو بلال کی چھوٹی بہن نے چٹکی بجائی اور ایک دم میری آنکھ کھلی تو میں ہاسٹل کے روم میں لیٹی ہوئی تھی اور میری سہیلیاں مجھے آوازیں لگا رہی تھیں۔
میں ایک دم اٹھی تو مجھ سے مریم نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا؟ تمہیں تو اتنا تیز بخار ہے۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی اور اچانک میری نظر دروازے پر پڑی تو وہ دونوں بہنیں وہیں کھڑی تھیں اور مجھے ہی دیکھ رہی تھیں۔ تو بلال کی چھوٹی بہن میرے قریب آئی اور کہنے لگی کہ بلال تمہیں بہت چاہتا ہے، پر اگر وہ تم سے شادی کر لے گا تو ہمارے قبیلے والے اسے ہم سب کو اور تمہیں بھی نقصان پہنچا دیں گے۔ تو بھلائی اسی میں ہے کہ تم اسے چھوڑ دو۔ بلال کو ہم نے بہت سمجھایا پر وہ ہمیں اس گھر میں انسان کے روپ میں لے آیا تھا کہ تمہارے دل میں جگہ بنا سکے۔ ان کی سب باتیں سن کے میرے پاؤں سے جیسے زمین ہی نکل گئی اور مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا اور ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اتنے میں مریم نے کہا کہ تم کہاں دیکھ رہی ہو اور کس سے بات کر رہی ہو؟ میں نے مریم کی طرف دیکھ کے جب بلال کی بہنوں کی طرف اشارہ کیا تو وہ دونوں لڑکیاں وہاں سے غائب ہو گئی تھیں۔ اب تو مجھے یقین آ گیا تھا کہ یہ سب کچھ سچ تھا۔ میں نے سب باتیں مریم اور علیشہ کو بتائیں اور انہوں نے ہاسٹل کے فون سے کال کر کے میرے گھر والوں کو سب بتا دیا۔ انہوں نے ہمیں کچھ تعویذ بتائے اور کہا جب تک ہم تمہیں لینے نہ آ جائیں یہ تعویذ پڑھتے رہو۔ خیر ہم تینوں نے ایسے ہی کیا اور پھر اگلے ہی دن میرے بابا مجھے اور میری دوستوں کو لینے آ گئے اور ہم تینوں واپس گھر آ گئے۔ اب اپنے گھر آ کے میری طبیعت بہت ہی خراب ہونے لگی تھی اور کوئی دوائی تو مانو جیسے اثر ہی نہ کرتی ہو۔ اور انہی دنوں ہمارے گھر کے باہر ایک عالم کا گزر ہوا۔ وہ عالم صاحب بہت روحانی نظر آتے تھے، تو انہیں دیکھ کے بابا نے اسے تمام پریشانی بتائی اور ان سے اس کا حل پوچھا۔ تو یہ پورا واقعہ سننے کے بعد عالم صاحب نے کہا کہ یہاں سے کچھ دیر کے فاصلے پر ایک ندی گزرتی ہے، اگر آپ اپنی بیٹی کو وہاں لے جائیں تو اس پانی سے آپ کی بیٹی کی طبیعت میں بہتری آ جائے گی۔ یہ سن کے بابا نے کہا کہ آپ ہمیں اس ندی پر لے جائیں، ہم ابھی ہی وہاں چلے جاتے ہیں۔ تو ان عالم صاحب نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو لے آئیں، میں یہیں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ بابا نے سارا کو اٹھایا اور عالم صاحب کی گاڑی میں سوار ہو گئے اور ندی کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ سفر طے کرنے کے بعد راستے میں دھواں سا اٹھنے لگا اور آنکھیں دھندلا گئیں۔ وہ دھواں اس قدر پھیل گیا تھا کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب جب سارا کے بابا نے کچھ دیر بعد آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ دھواں بالکل غائب تھا اور عالم صاحب اور سارا گاڑی میں کوئی بھی موجود نہ تھا اور انہوں نے اپنے آپ کو بالکل تنہا پایا۔ اور تب سے آج تک سارا کا کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں ہے اور وہ عالم صاحب کون تھے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ ضرور اس جن بلال نے عالم صاحب کی شکل اختیار کر لی ہوگی اور سارا کو اپنے ساتھ لے گیا ہوگا۔ تو یہ تھی ایک سچی کہانی ایک جن زادے اور ایک آدم زادی کی۔ اگر آپ بھی اپنی سچی کہانی ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ہمارے فیس بک پیج منچ اینڈ اسٹوری پر اپنی کہانی شیئر کر سکتے ہیں۔